اور آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں، دل پہ لکھ کے لے جائیے، یہ جو فکر و فاقہ رسول اللہ نے کاٹا ہے، یہ جو رسول اللہ نے غریبی دیکھی ہے، یہ اختیاری تھی، سمجھتے ہو؟ خود مانگ کے لی ہے، یہ ویسے نہیں تھی۔ وہ چاہتے تو ان کے مصلے کے نیچے خزانے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تھا کچھ کھانے کو لاؤ، ام ہانی روتی اٹھیں، فرمایا یا رسول اللہ ایک باسی روٹی ہے گھر میں، ایک باسی روٹی۔ ہمارے تو نخرے مان نہیں، خدا کی قسم ہمارے نخرے نہیں مان۔ ہم جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا، ہمیں ان سبزیوں کو دیکھ کے، کبھی ان 4-5 کھانوں کو دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی طرح کا سالن رکھا گیا ہے؟ آیا کبھی دل میں خیال؟ نبی علیہ السلام کا ایک قاعدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باسی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کھایا ام ہانی کے گھر اس دن رات کو، فرمایا یا رسول اللہ باسی روٹی ہے، لے آئی، پانی سے دھوئی، نرم کیا روٹی کو۔ دو جہاں کے مالک ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں، دل پہ لکھ کے لے جائیے، یہ جو فکر و فاقہ رسول اللہ نے کاٹا ہے، یہ جو رسول اللہ نے غریبی دیکھی ہے، یہ اختیاری تھی، سمجھتے ہو؟ خود مانگ کے لی ہے، یہ ویسے نہیں تھی۔ وہ چاہتے تو ان کے مصلے کے نیچے خزانے پڑے رہتے تھے، وہ چاہتے تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا۔ یہ اختیاری تھی، نبی علیہ السلام نے پسند فرمائی، فرمایا میں غریبوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ غیر اختیاری نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو جب وہ باسی روٹی پیش کی گئی نا، تو نبی علیہ السلام نے، پتہ ہے کچھ نہیں، پھر بھی اپنی بہن کو کہا، فرمایا ہانی تجھے تو پتہ ہے میں بنا سالن کے کھانا نہیں کھاتا، کوئی سالن والن بھی ہو۔ ہانی رو رہی ہیں، فرمایا یا رسول اللہ تھوڑا سا سرکہ ہے، سرکہ پڑا ایک برتن میں تھوڑا سا، آپ کہیں تو میں لاؤں؟ فرمایا ہاں سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، وہی لاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے سرکے کے ساتھ اس رات ایک باسی روٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں جانے کے وقت جو اصل بات آپ کو بتانی ہے، اس کو سنیے دل تھام کے، اور پھر اپنی زندگی کا تجزیہ بھی کیجئے گا۔ اگر کوئی بندہ جماعت میں چلا جائے، چلہ لگا کے واپس آئے، تو اپنے گھر والوں کو کیا کہے گا؟ کہ کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہو، دارالحدیث میں پڑھ کے آ جائے، حافظ بن کے آ جائے، یہ جو جماعت سے آئے گا نا، اس نے کہنا ہے اپنی اماں کو، اماں نماز پڑھا کر۔ اگر کوئی مدرسے سے آ جائے نا، کہ بہن کو سر پر وٹا رکھا کر۔ اگر کوئی افسر لگ جائے، کوئی منتری بن جائے، تو وہ کیا کہے گا؟ اول تو جائے گا ہی نہیں اپنی غریب بہن کے گھر، جائے گا بھی تو اپنی ڈینگیں ہانکے گا کہ میرے پاس اتنی وزارتیں ہیں، اتنے میرے پیے ہیں، فلاں فلاں افسر کی بدلی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا میں نے۔ اور اگر کوئی بیپاری ہو، کوئی بیپاری ہو، غرور تو بہت طرح کا ہوتا ہے میاں، غرور تو نمازیوں کو بھی ہوتا ہے، غرور تو دولت مندوں کو بھی بڑا ہوتا ہے، غرور تو افسروں کو بھی بڑا ہوتا ہے، غرور تو حسن والوں کو بھی بڑا ہوتا ہے، الگ الگ طرح کا غرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیپاری اپنی بہن کے گھر چلا جائے، کیا کہے گا؟ کیا باتیں کرتا ہے جا کے؟ تو کیا باتیں کرتا ہے جا کے اپنی بہن کے گھر؟ اچھا تم تو یہ کہتے ہو، اوہو تیری لڑکی ذرا قد میں چھوٹی ہے، نہیں تو میں اپنے بیٹے کے لیے لے لیتا، بہانے بناتا ہے، بے ایمان ہے تو، بہانے بناتا ہے۔ اب اپنی بہن سے، رشتہ داروں سے 4 پیسے آ گئے نا، اب یہ سوچتا ہے لڑکا وہاں بھی آؤں گا جہاں سے 4 چکے ملے۔ وہ 4 چکے نہیں ہوں گے، وہ لعنت کے 4 ٹائر ہوں گے، جو جب چلتے ہیں تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ دہیز کی گاڑی پہ بیٹھ کے آ کے میاں صاحب لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ وہ میاں ہیں۔
کیا کہتا ہے جا کے بیپاری آدمی اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو؟ ارے تم کاروبار کرو یار، میں نے بزنس کیا اتنا فائدہ ہو گیا، تم فلاں کام کر لو، ہول سیل میں فلاں چیز لے آؤ۔ اور اگر غلطی سے کوئی پروفیسر لگ جائے، کوئی افسر لگ جائے کسی خاندان میں تو مصیبت ہی آ جائے گی۔ وہ جہاں جائے گا اس نے ایک ہی بات کرنی ہے، کیا تم پڑھتے نہیں ہو؟ پڑھا کرو نا، یو پی ایس سی کی تیاری کرو، پڑھو۔ تم کون سی ایئر میں پڑھ رہے ہو؟ کون سا سبجیکٹ ہے تمہارے پاس؟ ایسی باتیں ہوتی نا جب کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے، 10 سال بعد جاتا ہے اور پھر اور کیسی باتیں کرتا ہے، اوہو یہ کپڑے تمہاری بھابھی نے کہا ریمنڈ کے خریدنے، وہیں سے لایا ہوں۔ ایک گاڑی خریدی 50 لاکھ کی، مجبوری تھی، بچے مان نہیں رہے تھے۔ اپنی ٹینگیں ہانکتا ہے، جن میں خود کوئی خاصیت نہیں ہوتی، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مکان کی تعریف ہو، ہمارے کپڑوں کی تعریف ہو، ہمارے کاروبار کی تعریف ہو۔ آؤ اس رات دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو کیا کہا۔ ام ہانی سامنے بیٹھی ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ مسلمانوں، نبی علیہ السلام نے ایسی بات کہی اس رات، میرا ایمان ہے کہ آسمان پھٹ گیا تھا، زمین کی چھاتی چر گئی تھی۔ اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہنے لگے، ہانی تجھے پتہ ہے کہ میری پیدائش سے چند مہینے پہلے میرے ابا حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہانی میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے، تو بتا نا میرے ابو کیسے تھے، بتا نا سیدنا عبداللہ کا خد و کال کیسا تھا، میرے والد نظر کیسے آتے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، ان کی زبان کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی۔ ام ہانی کہتی اللہ کے نبی ہزاروں قطار رونے لگے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، کچھ تو ہی بتا مجھے میرے ابا کے بارے میں۔ ہانی کہتی ہے میں بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ اتنے پیارے تھے، حضرت عبداللہ کا قد و کاٹ بڑا خوبصورت تھا، ان کی چال بڑی درمیانی تھی، ان کا لہجہ بڑا میٹھا تھا۔ فرمایا جب میں ان کے والد کے تمام صفات بیان کرتی ہوں نا، ابھی باپ کی باتیں ختم نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں پھر آنسو ہیں۔ فرمایا تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا، میری ماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو مجھ سے 10-15 سال بڑی ہے، تو نے میری ماں کو اچھی طرح دیکھا، میں نے اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں دیکھا، بتانا میری ماں کیسی تھی، بتانا سیدہ آمنہ تھی کیسی۔ مسلمانوں، محمد رسول اللہ نے اس رات اپنے ابو کو یاد کیا، اپنی امی کو یاد کیا، اپنے دادا کو یاد کیا، اپنے بھائیوں کو یاد کیا، اپنے چچا کو یاد کیا، اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دی یہ بات، یہ بتا دیا تمہیں کہ جب تم اونچے مقام پر بھی پہنچ جاؤ تو پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں